15 ستمبر کے روز ضلع اٹک کے علاقے پنڈی گھیپ میں پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ گرنے کے باوجود پائلٹ نے اپنی جان تو بچا لی، لیکن قومی خزانے کو 15 ارب روپے کا نقصان ضرور ہو گیا۔ خیال رہے کہ پاکستان نے آخری دفعہ امریکہ سے 8 F-16 طیاروں کا سودا 70 کروڑ امریکی ڈالر میں طے کیا تھا، یعنی ایک طیارے کی قیمت کم و بیش 8.5 کروڑ امریکی ڈالر بنتی ہے۔ F-16 طیارے دنیا بھر کی فضائیہ میں انتہائی مقبول کیوں ہیں؟ ان طیاروں کی خاصیت کیا ہے؟ یہ طیارے کب سے بنائے جا رہے ہیں؟ کس ملک کے پاس کتنے F-16 طیارے ہیں؟ بالخصوص پاکستان کے پاس F-16 طیاروں کی تعداد کیا ہے؟ اور اب تک پاکستان کے کتنے F-16 طیارے تباہ ہو چکے ہیں؟ اس کے علاوہ پاک فضائیہ نے F-16 طیاروں کے ذریعے کون کون سی اہم کامیابیاں سمیٹی ہیں؟ آج ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ دنیا کا مشہور ترین 4th جنریشن لڑاکا طیارہ F-16 امریکہ کی ایک کمپنی جنرل ڈائنامکس نے 70 کے عشرے میں بنایا تھا، تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے امریکی فضائیہ نے اپنے استعمال کے لیے F-16 خریدنا بند کر دیے ہیں اور اب اسے صرف دوسرے ممالک کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والا F-16 طیارہ دوسرے طیاروں سے بہت ہلکا ہے اور کسی بھی مشن کو نسبتاً بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے یہ طیارہ کم از کم 25 ممالک میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسے سن 1976 میں بنانا شروع کیا گیا، جس کے بعد آج تک اس طرح کے تقریباً 5000 طیارے فروخت کیے جا چکے ہیں۔ آج جو F-16 طیارے بنائے جا رہے ہیں وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں اور پرفارمنس کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ امریکہ نے F-16 طیاروں کے بعد انتہائی جدید طرز کے F-18 طیارے بھی متعارف کروا دیے ہیں۔ F-16 کا سرکاری نام فائٹنگ فالکن ہے۔ F-16 کو فضائی جنگ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ 15 میٹر لمبا F-16 ایک پائلٹ کی گنجائش رکھنے والا طیارہ ہے۔ اس کے اسلحے میں ایک عدد M61 مشین گن ہے جو اس کے بائیں پر میں نصب ہے۔ اس کے علاوہ یہ IAM-9 سائیڈ ونڈر میزائل اور AIM-120 ایمریم میزائل سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ F-16 مختلف بم، راکٹ اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں مختلف اقسام کے اعلیٰ ریڈار بھی نصب ہیں۔ اس کے پائلٹ کا کاکپٹ بہت اونچا ہوتا ہے۔ F-16 میں کنٹرول سٹک پائلٹ کے بائیں جانب ہوتی ہے۔ پائلٹ کے سامنے ایک اسکرین لگی ہوتی ہے جو طیارے کی رفتار، اونچائی، دشمنوں کی طیارے سے دوری اور طیارے کے اسلحے کی مقدار کے بارے میں بتاتی ہے۔ F-16 طیاروں کی بہترین صلاحیت کی وجہ سے انہیں کئی بار جنگ کے دوران بھی استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی فضائیہ کی جانب سے ویتنام جنگ کے دوران F-16 طیاروں کی بھرپور کارکردگی کے بعد انہیں دنیا بھر میں شہرت ملی۔ F-16 کو سب سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں استعمال کیا گیا ہے۔ سن 1981 میں 8 اسرائیلی F-16 طیاروں نے عراق کے ایک ایٹمی ری ایکٹر اوسراق کو تباہ کیا۔ اسی طرح پاک فضائیہ کے F-16 نے افغان جنگ کے دوران 10 افغانی اور کئی روسی جہاز مار گرائے۔ بوسنیا کی جنگ میں بھی اقوام متحدہ کے F-16 نے 4 جہاز گرائے۔ F-16 جنگی طیاروں نے عراق کی جنگ میں کئی اہم مشن انجام دیے اور 2 F-16 نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں القاعدہ کے لیڈر ابو مصعب الزرقاوی بھی جاں بحق ہوئے۔ اس وقت دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ 2547 F-16 طیارے موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسرائیل ہے جس کے پاس 340 F-16 طیارے ہیں۔ ترکی کے پاس 280، مصر کے پاس 220، نیدرلینڈ کے پاس 213، جنوبی کوریا کے پاس 180، یونان کے پاس 170، جبکہ تائیوان کے پاس 150 F-16 طیارے موجود ہیں۔ انڈونیشیا، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، عمان، پولینڈ، پرتگال، سنگاپور، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے پاس بھی درجنوں F-16 طیارے موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت کل 75 F-16 طیارے ہیں۔ پاکستان کو 40 F-16 طیاروں کی فروخت کے بارے میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان سب سے پہلے دسمبر سن 1981 میں سودا طے پایا تھا، جس کے بعد پاکستان کو 2 قسطوں میں یہ طیارے فراہم کیے گئے۔ اس وقت پاکستان اسرائیل کے بعد دوسرا ملک تھا جسے یہ طیارے فروخت کیے گئے۔ اس کے بعد سن 1983 سے 1987 تک اس سودے کے مطابق تمام 40 طیارے پاکستان کے حوالے کر دیے گئے، جن میں سے 36 طیارے اب بھی پاک فضائیہ کے فلیٹ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد سن 1988 میں 11 مزید طیاروں کا سودا ہوا اور ان کی قیمت بھی پاکستان نے ادا کی، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکی پابندیوں کی وجہ سے یہ طیارے ایریزونا کے صحرا میں ہی کھڑے رہے اور پاکستان کے حوالے نہیں کیے گئے۔ سن 1989 میں پاکستان نے مزید 60 F-16 طیارے خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کا سودا کیا، لیکن یہ سودا بھی براؤن ترمیم کے تحت عملی جامہ نہ پہن سکا۔ پاک فضائیہ نے مختلف اوقات میں F-16 طیاروں کے ذریعے نہ صرف دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا بلکہ درجنوں طیارے بھی تباہ کیے ہیں۔ سن 2002 میں اسکواڈرن لیڈر ذوالفقار نے F-16 طیارہ اڑاتے ہوئے لاہور کے قریب بھارت کے ایک ڈرون طیارے کو تباہ کیا۔ اس طرح فضائیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ F-16 کے ذریعے رات کے اندھیرے میں فضا سے فضا میں ڈرون طیارے کو مارنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پھر سن 2009 سے سن 2011 تک پاک فضائیہ نے فاٹا میں F-16 طیاروں کے ذریعے پاکستانی طالبان کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بم گرا کر یہاں سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ 27 فروری سن 2019 کو آزاد کشمیر کے علاقے میں پاکستان نے ایک درانداز بھارتی طیارہ گرایا۔ اس مشن میں بھی F-16 طیاروں کے استعمال کیے جانے کی بازگشت سنائی دی، تاہم پاک فضائیہ کا موقف ہے کہ یہ حملہ JF Thunder 17 طیاروں
तैयारों से किया गया। इस वाक़े के बाद भारत ने भी दावा किया था कि इसने पाकिस्तान की हदूद में एक F-16 तैयारा मार गिराया है, ताहम पाक फिजाइया और अमेरिका ने इसकी तस्दीक नहीं की। गुज़िश्ता 3 अशरों में कई एक वाक़यात में F-16 को हादसात का भी सामना करना पड़ा। सन 1987 में सोवियत जंग के दौरान पहली मरतबा पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा तबाह हुआ, मगर पायलट जिंदा निकलने में कामयाब रहा। और अब 15 सितंबर सन 2020 के रोज़ ज़िला अटक के इलाके पिंडी घेब में पाक फिजाइया का एक और F-16 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।